ولی، اولیاء، پیر اور مزار، حقیقت جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 میں اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کو کہا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کس ولی، پیر یا مزار پر جاؤں۔ بھائی، اگر اللہ نے قرآن میں وسیلہ تلاش کرنے کو کہا ہے تو اللہ ہی اس وسیلہ کے بارے میں سمجھائیں گے، مگر آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں وہ وسیلہ کیا کرے گا؟ پہلی بات جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان ولی اور پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ولی اور پیر ہمارا وسیلہ بن کر ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ بھائی، جو لوگ ولی اور پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے، اللہ ان کو سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 3 میں جھوٹ گھڑنے والے اور کافر کہہ رہے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ کیا نہیں اللہ کے لیے ہے خاص فیصلہ، خاص خالص، اور جو لوگ پکڑتے ہیں اس کے دوسرے میں سے اولیاء نہیں، ہم عمل کرتے ان کے حکم پر مگر ہمارے قریب ہونے کے لیے طرف اللہ کے قربت میں۔ بے شک اللہ حکم کرتا ہے ان کے درمیان بیچ جو وہ ہیں بیچ اس کے اختلاف کرتے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو وہ ہے جھوٹ گھڑنے والا، انکار کرنے والا۔ ان آیات کے مطابق تو کوئی بھی انسان ہمیں اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتا۔ اچھا بھائی، دوسری بات جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی اور پیر اللہ کے پاس ان کے سفارشی یا شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ کیا یہ بات اللہ کے مطابق سچی ہے؟ بھائی، سفارش یا شفاعت کا لفظ قرآن میں تقریباً 33 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں واضح لکھا ہے کہ قیامت کے روز کوئی سفارش یا شفاعت نہیں، جیسے سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 44 سے 49 میں بیان ہے۔ اور سفارش کا اختیار انسانوں کو ضرور ملا ہے مگر وہاں کسی کا نام نہیں۔ اور سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 85 کے مطابق وہ سفارش اچھی بھی ہے اور وہ سفارش بری بھی ہے، مگر وہ سفارش دنیا میں ہے، یعنی جو حق یعنی قرآن کا علم دے وہ آپ کی ہدایت کی سفارش آپ کی زندگی میں کرتا ہے، اور جو آپ کو قرآن سے باہر کا علم دیتا ہے وہ آپ کی گمراہی کی سفارش آپ کی زندگی میں کرتا ہے۔ اور قرآن کی سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 18 کے مطابق یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی یہ سوچ کر باتیں مانیں کہ وہ آپ کی اللہ سے شفاعت یا سفارش کر دیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ حکم پر عمل کرتے ہیں دوسروں میں سے اللہ کے جو نہ ان کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے سفارش کرنے والے اللہ کے پاس۔ کہہ دو کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ساتھ جو نہیں وہ جانتا، بیچ خاص آسمانوں اور نہیں بیچ خاص زمین، اس کا سبحان ہے اور بہت بلند ہے اس پر جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یا اللہ، بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سفارشی یا شفاعت کرنے والا سمجھنا شرک ہے۔ اچھا بھائی، تیسری بات جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی اور پیر قیامت کے دن ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ کیا یہ درست ہے؟
بھائی قرآن کی سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 12 کے مطابق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقوں پر عمل کریں اور وہ قیامت کے دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وہ کفر کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کہا جو لوگ انکار کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ پیروی کرو ہمارے راستے کی، اور یقیناً ہم اٹھائیں گے تم سب کے گناہ، اور نہیں وہ ہیں ساتھ بوجھ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی سے، بے شک وہ ہیں یقیناً جھوٹ گھڑنے والے۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو کوئی بھی ہمارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے۔ اچھا بھائی، ایک اور چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وفات پا جانے والے بزرگوں کی قبروں یا مزاروں پر جاتے ہیں ان کو ولی و پیر سمجھ کے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ واقعی اللہ کے نیک بندے ہوں، مگر میرے بھائی قرآن کے مطابق جب آپ کی وفات یعنی مکمل ہونے کا وقت آتا ہے تو وفات کے ساتھ ہی آپ جنت یا جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 32 اور سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 50 دیکھیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جو لوگ جن کو وفات دیتے ہیں مکمل کرتے ہیں، خاص ملائکہ طیب پاک قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں سلامتی اوپر تم سب کے، داخل ہو جاؤ خاص جنت میں ساتھ جو ہو تم عمل کرتے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر تو دیکھے جب وفات دیتے مکمل کرتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، خاص ملائکہ ضرب لگاتے ہیں ان کی ذاتوں اور سوچوں پر اور چکھاتے ہیں عذاب خاص جلنے کا۔ بھائی ان آیات کے مطابق تو نیک لوگ وفات کے ساتھ ہی جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر کے ان احکامات کا انکار یا کفر کرتے ہیں ان کو وفات کے ساتھ ہی عذاب ہو رہا ہے۔ جی میرے بھائی، جس کی قبر پر آپ جا رہے ہیں وہ بندہ تو انتقال کر گیا، اور انتقال کے معنی ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ہیں، اور ان آیات کے مطابق وہ اللہ کا بندہ اپنے اعمال کے حساب سے جنت یا جہنم میں ہوگا۔ تو وہ مزار اب صرف کسی کا کاروبار ہے جہاں کمزور ایمان والے لوگ اللہ کے بجائے اللہ کے بندوں سے دعا کر کے شرک کرتے ہیں۔ اور اگر اس متعلق آپ کو مزید جاننا ہے تو آپ ہماری عذاب قبر، قیامت اور مغفرت کے موضوع پر ویڈیو ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل یا ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی ہم مزار پر جا کر صرف فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اگر وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو انہیں آپ کی فاتحہ کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی سے جنت میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 185 کے مطابق قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمیں قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملی جو کہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب ہے۔ ہاں، قرآن پڑھ کر آپ جو عمل کریں گے اس پر سزا اور جزا ضرور ہے، اور اگر آپ ایک بار فاتحہ میں پڑھی جانے والی قرآنی آیات کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کل تو کفر کرنے والوں کو دینے کے لیے اللہ کے جواب ہیں جو آپ کسی نیک بندے کی قبر پر پڑھ رہے ہیں۔ آپ فاتحہ میں پڑھی جانے والی ایک کل مثلا سورہ نمبر 109 الکافرون دیکھیے اور سوچئے کہ اگر قبر میں آپ ہوتے اور کوئی آپ کے لیے یہ پڑھتا تو آپ کیا کرتے؟ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو
اے خاص کافروں، نہیں میں عبادت حکم پر عمل کرتا جو تم عبادت حکم پر عمل کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت حکم پر عمل کرنے والے جو میں عبادت حکم پر عمل کرتا ہوں، اور نہیں میں عبادت حکم پر عمل کرنے والا جو تم عبادت حکم پر عمل کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت حکم پر عمل کرنے والے جو میں عبادت حکم پر عمل کرتا ہوں۔ تم سب کے لیے تم سب کا دین فیصلہ، اور میرے لیے میرا دین فیصلہ۔ بھائی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی، اور میں آج ہی ان تمام کل کو معنی کے ساتھ پڑھوں گا، اور جس جس کے لیے میں نے یہ پڑھے ہیں ان سے اپنے دل میں معافی بھی طلب کروں گا۔ اب میرا ایک اور سوال ہے کہ اگر ہم ان ولی اور پیروں کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں سے کون نکالے گا؟ بھائی کیا آپ اللہ کے بجائے اللہ کے بندوں پر بھروسہ کر کے شرک کریں گے؟ اور کیا اللہ کافی نہیں آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے؟ دیکھیے اللہ آپ کے اس سوال کا جواب سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 38 میں دیتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور اگر تم ان سے سوال کرو کس نے بنایا خاص آسمانوں اور خاص زمین، یقیناً کہہ دیں گے اللہ نے۔ کہہ دو کیا پھر تم دیکھتے ہو جو تم پکارتے ہو دوسروں میں سے اللہ کے، اگر ارادہ کرے مجھ پر اللہ ساتھ تکلیف کے، کیا وہ ہیں دور کرنے والے اس تکلیف کے، یا ارادہ کرے مجھ پر ساتھ رحمت کے، کیا وہ ہیں روکنے والوں میں اس کی رحمت کے؟ کہہ دو میرا حساب کرنے والا ہے اللہ، اوپر اس کے بھروسہ رکھتے ہیں خاص بھروسہ رکھنے والے۔ یا اللہ، اس آیت کے مطابق تو اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور اللہ اکیلا کافی ہے ہمیں مشکلوں اور پریشانیوں سے نکالنے کے لیے۔ اب میرا ایک اور سوال ہے کہ ہمارا ولی کون ہوگا؟ بھائی آپ کے اس سوال کا جواب اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 اور سورہ نمبر 2 آیت نمبر 257 میں دیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ بے شک جو تم سب کے ولی اللہ اور اس کے رسول، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ قائم کرتے ہیں خاص صلاۃ رابطہ اور دیتے ہیں خاص زکوٰۃ جواز، اور وہ ہیں جھکے ہوئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ہے جو لوگ ایمان لائے نکالتا ہے ان کو خاص اندھیروں سے طرف خاص روشنی کے، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے اولیاء ہیں خاص شیطانی نظام نکالتے ہیں ان کو خاص روشنی سے طرف خاص اندھیرے۔ یہ ہیں رہنے والے خاص آگ کے، وہ ہیں بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے۔ ان آیات کے مطابق تو اللہ اور رسول اور ایمان والے ہمارے ولی ہیں۔ اللہ اور رسول کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن میں موجود آیات کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مگر ایمان والے ولی کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان آیات کے مطابق شیطانی ولی یا پیر بھی ہوتے ہیں، تو ہم شیطانی ولی یا پیر کو کیسے پہچانیں گے؟ بھائی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 79 میں دیا ہے، جس کے مطابق کوئی بھی بندہ جس کو اللہ کتاب و حکمت دے گا وہ آپ کو اللہ کے پیچھے چلائے گا، اور اللہ کے پیچھے صرف اللہ کی کتاب سے چل سکتے ہیں۔
اس لیے اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 میں کہا ہے کہ ہمیں صرف نازل کی ہوئی یعنی قرآن کی پیروی کرنی ہے اور کسی ولی یا پیر بزرگ کی پیروی نہیں کرنی، اور قرآن کی پیروی کرنا ہی سنت رسول بھی ہے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ نہیں ہے بشر کے لیے کہ اس کو دے اللہ خاص کتاب اور خاص حکم اور خاص نبوت، پھر وہ کہے انسانوں کے لیے ہو جاؤ حکم پر عمل کرنے والے میرے لیے دوسروں میں سے اللہ کے، اور لیکن ہو جاؤ رب والے، ساتھ جو ہو تم علم دیتے ہو خاص کتاب کا اور ساتھ جو ہو تم درس لیتے ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پیروی کرو جو نازل ہوئی تم سب کی طرف تم سب کے رب سے، اور نہیں تم پیروی کرو اس کے دوسروں میں سے اولیاء کی، کم ہے جو تم یاد دہانی لیتے ہو۔ تو بھائی ان ساری آیات کے بعد ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی انسان ہمارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی انسان ہمارے لیے اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی انسان ہمیں اللہ کے نزدیک نہیں کر سکتا، اور قبر میں صرف جسم جاتے ہیں اور لوگ اپنی وفات کے ساتھ ہی جنت یا جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں، تو مزار میں کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ صرف ایک کاروبار ہے اور بندے سے مانگنا شرک ہے، اور ہمارا ولی وہ ہوگا جو ہمیں اللہ کی کتاب کے پیچھے چلائے گا۔ تو ہمیں اپنے ولی یا پیر کو خوش کرنے میں محنت نہیں کرنی بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اور ہمیں صرف اللہ سے اپنی مشکلوں اور پریشانیوں میں مدد طلب کرنی ہے۔ اور اللہ نے جو سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں اللہ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کو کہا، وہ وسیلہ اللہ کی کتاب میں دیے گئے اللہ کے احکامات ہیں، اور جب ہم ان احکامات پر عمل کریں گے تو ہی اللہ کا قرب یا محبت ہمیں ملے گی۔ اب بھائی آپ نے گھر میں موجود قرآن سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔